بسم اللہ الرحمن الرحیم. دنیا فورم کے ساتھ میں ہوں حسیب ارسلان. ہم ہر ہفتے کوشش کرتے ہیں کہ ایک ڈفرینٹ ٹاپک لے کر آپ کے پاس آئیں اور ڈفرینٹ ٹاپک سے ریلیٹڈ جو ایکسپرٹس ہیں ان کو آپ کی ان سے ملاقات کروائیں. آج کا جو ٹاپک ہے وہ رمضان کی مناسبت سے اور میڈیکل فیلڈ سے ریلیٹڈ ہم نے دو ایکسپرٹ ڈاکٹرز جو ہیں ان کو مدعو کیا اپنے اسٹوڈیو میں. ڈاکٹر صاحبان بلکہ آپ کا بہت بہت شکریہ آپ کے وقت کا. ڈاکٹر صاحب میں آپ سے آغاز کروں گا بجائے اس کے کہ میں آپ کا تعارف کراؤں, اگر آپ اپنا ایک بریف سا انٹروڈکشن جو ہے وہ ہمیں دے سکیں, ہمارے ویورز کو دے سکیں. جی, میرا نام ڈاکٹر سید فہیم مختار ہے. میں یونیورسٹی ہاسپٹل لوئیشم میں کنسلٹنٹ فزیشین ہوں اور سینئر لیکچرر بھی ہوں کنگس کالج کا. اور جنرلی میں سارے مریضوں کو دیکھتا ہوں جس میں ڈائبٹیز کے مریض بھی شامل ہیں. اس کے علاوہ آسٹیوپروسس ہے, نیورولوجی کے بھی کیسز ہیں. تو جنرلی ہم سارے کیسز کو ہی دیکھتے ہیں اس میں. تو یہ لوئیشم ہاسپٹل میں کوئی تقریباً 15-16 سال ہو گئے مجھے, اور اللہ کا شکر ہے کہ کام چل رہا ہے. بہت شکریہ ڈاکٹر سید صاحب. آپ کا ہم بریف انٹروڈکشن لے لیں تو پھر میں واپس آپ کی طرف آتا ہوں اور پھر ہم اپنے آج کے ٹاپک کے اوپر بات کرتے ہیں. میرا نام طلحہ احمد ہے. انفیشلی سر نے میرا قصوری ہے, اور بیک گراؤنڈ میرا یہ ہے کہ انیشلی میں نے میڈیسن کی تھی اور اس کے بعد میں ماہر نفسیات ہوں. اینڈ آئی ورک ایٹ نارتھوک پارک ہاسپٹل ان ایکیوٹ ان پیشنٹ. بہت شکریہ آپ کے وقت کا بھی. میں سمجھتا ہوں کہ آپ سے ریلیٹڈ جو ایک سائڈ ہے وہ بہت ضروری ہے, اور اس کی انفارمیشن بھی جو ہے ہم لوگوں تک بہت کم اس لیے شاید پہنچتی ہے کہ ہم لوگ اس کو لے کے تھوڑے سینسٹیو ہو جاتے ہیں. تو آپ کے وقت کا بھی بہت بہت شکریہ. ڈاکٹر صاحب کمنگ بیک ٹو یو, آپ نے کہا کہ آپ ہر طرح کے مریض جو ہیں ان کو دیکھتے ہیں, لیکن اسپیشلی آپ نے ڈائبٹیز کی بات کی. تو رمضان جو ہے اس میں اس طرح کے جو کچھ مسائل ہیں وہ دیکھنے میں آتے ہیں. تو اس کے اوپر اگر آپ اپنی ایکسپرٹیز کے حوالے سے تھوڑی روشنی ڈالیں اور ہمارے جو ویورز ہیں ان تک پہنچائیں کہ روزہ جو ہے وہ اس کو کس طرح افیکٹ کرتا ہے, کیا احتیاطی تدابیر جو ہیں وہ لوگوں کو اپنانی چاہیے. آپ ڈائبٹیز اور روزے کی حساب سے, جی ہاں دیکھیں, ڈائبٹیز میں یہ کہ کیونکہ ایکچولی وہ لوگ دواؤں پہ ہوتے ہیں. ڈائبٹیز میں جو مین ریزن ہوتا ہے ڈائبٹیز کا وہ انسولن کی کمی کی وجہ سے ہوتا ہے. تو اس میں دو ٹائپ کے ڈائبٹیز ہے. ایک تو ٹائپ 2 ہوتا ہے جس میں وہ گولیوں سے ٹریٹ کیا جاتا ہے, دواؤں سے, اورل ٹیبلٹ سے. اور ٹائپ 1 جو ہوتا ہے اس میں انسولن کی ضرورت ہوتی ہے, جس میں انسولن کی کمپلیٹ کمی ہوتی ہے, کوئی ہوتا نہیں ہے انسولن اس میں. تو اس میں کیونکہ فاسٹنگ ہوتی ہے کافی 12 بعض دفعہ 14 گھنٹے کی, تو اس میں تھوڑی سی احتیاط کی ضرورت ہوتی ہے کہ جو لوگ دوائیں لیتے ہیں ان کو تھوڑا سا احتیاط کرنا پڑتی ہے, کیونکہ ایسا نہ ہو کہ ان دواؤں کی وجہ سے, کیونکہ وہ نہیں کھا رہے ہوتے, تو وہ ہائپوگلائسیمیا میں چلائیں جائیں. اس کا مطلب ان کی شوگر بہت کم ہو جائے. تو کیونکہ ہمارے یہاں افطار کے وقت زیادہ کھایا جاتا ہے اور صبح سحری میں لوگ نسبتاً کم کھاتے ہیں, تو اس میں تھوڑا سا سوئچ کرنے کی ہوتی ہے, دواؤں کی ضرورت ہوتی ہے کہ شام کے وقت تھوڑی سی انکریز کر دی جائیں دوائیں, اور صبح کے وقت وہ تھوڑی سی کمی کر دی جائے, کیونکہ فاسٹنگ اس صبح کے بعد ہی شروع ہوتی ہے, اور 12 سے 14 گھنٹے اگر فاسٹ کر رہا ہے کوئی تو اس میں شوگر کے کم ہونے کا خدشہ ہوتا ہے. اس کے علاوہ یہ کہ اس میں یہ تو ہمیں پتہ ہے کہ کھا نہیں سکتے دو روزے میں, لیکن یہ کہ ٹیسٹنگ کر سکتے ہیں. خدا نخواستہ بہت اگر کم ہو جائے شوگر یا طبیعت خراب ہو رہی ہو تو پھر اس میں ظاہر ہے کہ روزہ توڑنے کی ضرورت پڑتی ہے. ادروائز یہ کہ اکثر لوگ جو ڈائبٹیز کے ہوتے ہیں وہ اپنا دواؤں میں تھوڑے سی رد و بدل کے ساتھ اپنا کنٹرول پھر بھی وہ پرفیکٹ رکھ سکتے ہیں. اچھا, دوسری ایک یہ بھی میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا, ایک تو یہ آپ نے جو ڈائبیٹک پیشنٹ ہیں ان کے حوالے سے آپ نے انفارمیشن دی. ہیلتھی ڈائٹ کی تو ہم بات کرتے ہیں کہ رمضان میں اس کو اپنانا چاہیے, لیکن بہت ساری جگہوں پہ دیکھنے میں یہ آتا ہے کہ وہ ہو نہیں پاتا. تو اس حوالے سے جو ہے ایز اے ڈاکٹر آپ کیا ایڈوائس جو ہے لوگوں کو دینا چاہیں گے؟ دیکھیں, رمضان جو ہے وہ ایک ہمارا دینی فریضہ ہے, اور اس کو مطلب انجوائمنٹ کے لیے کھانے پینے کی اس میں ہمیں نہیں رکھنا چاہیے. جنرلی جو دیکھا جائے بجائے اس کے کہ ہم 3 وقت کھانا کھاتے ہیں اس کو 2 میں پراپرلی ڈیوائڈ کر دیا جائے. اور جو افطار کے وقت ہم چیزیں کھاتے ہیں جس میں کہ پکوڑے اور سموسے اور یہ میٹھی چیزیں اور یہ, تو اس میں کیونکہ کیلوریز زیادہ ہوتی ہیں تو اس میں یہ خدشہ ہوتا ہے کہ آپ کا وزن جو ہے وہ بڑھنا شروع ہو جائے, کیونکہ اگر آپ کیلوری کو خرچ نہیں کر رہے ہیں, ایکسرسائز پراپر نہیں کر رہے ہیں, تو اس میں یہ احتیاط کرنی چاہیے. باقی یہ کہ
اللہ تعالیٰ نے جو بھی چیزیں بنائی ہیں وہ باڈی کے لیے مفید ہوتی ہیں. روزے سے میں باڈی کی ایک ایکسرسائز ہے کہ آپ فاسٹنگ سے پورا سسٹم جو ہے وہ ریکیلیبریٹ ہوتا ہے, اور دوبارہ سے ہم 1 مہینے میں جو یہ کرتے ہیں روزہ رکھتے ہیں اس میں پھر آپ پورا 11 مہینے تک آپ کی باڈی ٹھیک رہتی ہے. تو اس میں کھانے پینے میں احتیاط کرنی چاہیے کہ آئلی چیزیں زیادہ کھانے سے فیٹ جو ہے وہ ڈپازٹ ہوتا ہے باڈی میں, اور اس سے ویٹ گین ہوتا ہے. تو یہ کہ تھوڑا سا احتیاط کرنا چاہیے. اگر آپ کھا رہے ہیں زیادہ تو اس میں پھر اسی کے ساتھ ایکسرسائز وغیرہ بھی کریں. بیلنس مینٹین کرنا چاہیے. آپ کے یہاں موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ایک اور بڑا اہم مسئلہ جو رمضان سے تو ہٹ کے ہے, لیکن ہم جو ایشین کمیونٹی ہے اس کا بڑا مسئلہ ہے کہ ہم زیادہ تر لوگوں میں وٹامن ڈی جو ہے اس کی ڈیفیشنسی جو ہے وہ پائی جاتی ہے. تو اس حوالے سے کیا احتیاطی تدابیر ہیں جن کو اپنایا جا سکتا ہے, اور ایز اے ڈاکٹر کیا ٹپس جو ہے آپ دینا چاہیں گے؟ دیکھیں وٹامن ڈی جو ہے وہ امپورٹنٹ ہوتا ہے ہڈیوں کے لیے اور اس کی مضبوطی کے لیے. اور یہاں پہ کیونکہ سن ایکسپوجر کم ہوتا ہے تو اس میں یہ ہے کہ کوشش یہ کی جائے کہ جب سن اویلیبل ہو تو سن ایکسپوجر ہو. اس کے علاوہ یہ کہ وائٹامن ڈی چیک ہوتے رہنا چاہیے. اگر کمی ہے اس کی تو اس میں سپلیمنٹ لینا چاہیے. تو یہ کہ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کا وائٹامن ڈی ایکسپوجر اتنا نہیں ہے اور اس کی کمی اگر آتی ہے اس میں بلڈ ریزلٹس میں, تو پھر اس کا سپلیمنٹ ہونا چاہیے, اور سپلیمنٹ لینے سے ہوتا ہے. اس کے علاوہ خوراک بھی ایسی ہے کہ ڈیری پروڈکٹس وغیرہ ہیں, فش ہے, یہ اس طرح کی چیزیں کھانے سے آپ جنرلی آپ کو ساری چیزیں جو ہیں وٹامنز وغیرہ مل جاتے ہیں اس میں. تو یہ ضروری ہے. بہت شکریہ آپ کے وقت کا. ڈاکٹر صاحب بغیر کسی تاخیر کے ہم آپ پہ آئیں گے. دماغی صحت جو ہے یہ بھی ایک بہت بڑی اہم چیز ہے. جتنی جسمانی صحت ضروری ہے اتنی مینٹل ہیلتھ جو ہے وہ بھی بہت ضروری ہے. لیکن ہم لوگ جو ہے ہماری کمیونٹی میں اس کو ایک تھوڑا سا ایک حساس موضوع جو ہے وہ سمجھا جاتا ہے, اور لوگ اس بارے میں بات کرنا اتنا پسند نہیں کرتے, نہ ہی اس کے اوپر کوئی ایسی ڈسکشنز کی جاتی ہے. لیکن دیکھنے میں یہ آیا ہے کہ یہاں پہ موسم کی سختی کی وجہ سے اور دیگر مسائل کی وجہ سے لوگوں کے اندر مینٹل ہیلتھ کے بہت سارے پرابلمز جو ہیں وہ پائے جاتے ہیں, اور نسبتاً جو ہماری ایشیائی کمیونٹی ہے اس میں کافی زیادہ پائے جاتے ہیں. تو اس کی کیا وجہ ہے آپ کی نظر میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بیسکلی میں بات سے شروع کروں گا کہ یہ معاشرہ جو ہوتا ہے وہ اصل میں پہلے 3 سال جو ہوتے ہیں وہ معاشرہ آپ کے ماں باپ کے اراؤنڈ ہی ہوتا ہے. وہاں سے بچہ سیکھنا شروع کرتا ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ کیونکہ ہر جو لوگ امیگرینٹس آئے ہیں یہاں پر, باہر سے آئے ہیں, ان کو چانسز یہ ہیں کہ جب وہ آئے تھے دیٹ واز اے ڈفرنٹ پکچر. اس وقت وہ بیسکلی کام کے لیے آئے تھے. تو ایجوکیشن اور اویئرنیس کی ایک بڑی کمی ہے. اور دوسرا جو میں امپورٹنٹ بات ہے کہ سب سے زیادہ جو دماغی مرض ہیں ہم اس کو اس وقت جا کے دکھاتے ہیں جب وہ بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے. اور اس کے علاوہ ایک رجحان ہے کلچر کا, کیونکہ میرے ایکسپیرینس میں یہی آیا کہ جہاں میں نے کام کیا ایشین کمیونٹیز میں, ایون کنگ کراس کے اراؤنڈ, کیونکہ ایک دفعہ کوئی شخص یا کسی خواتین کو کوئی مینٹل ہیلتھ کا ایشو ہو جائے تو ہم لوگ اس سے تھوڑا دور ہو جاتے ہیں. فاصلہ اختیار کی وجہ سے یہ ہوتا ہے کہ پیشنٹ جو ہے وہ اسٹگمیٹائز ہو جاتا ہے. وہ سوشلی آئسولیشن اور ڈیپریویشن کی وجہ سے چانسز یہ ہیں کہ النس بڑھنی شروع ہوتی ہے. اب النس کا یہ نہیں ہے کہ سڈنلی النس آتی ہے. النس ینگ میں بھی ہو سکتی ہے, النس بڑوں میں بھی ہو سکتی ہے. ایک فیز ہوتا ہے جسے کہتے ہیں ہم پروڈرومل فیز, وہ ینگ بچوں میں تقریباً 1.5-2 سال پہلے شروع ہو جاتا ہے. ایک تو یہ ہے. لیکن جب تک آپ کی فنکشنلٹی, اگر آپ کھا پی رہے ہیں, سو رہے ہیں, سوشل ڈومین آپ کا ٹھیک ہے, ورک ڈومین آپ کا ٹھیک ہے, ریلیشن شپ ڈومین آپ کا ٹھیک ہے, جب تک النس ایک لیول تک جاتی ہے, جب آپ تقریباً ایکسپیرینس یہی کہتا ہے جب 60% تک آپ کی آپ کی ڈیفیسٹ شروع ہو جائے, کمپلیکیشن, وہاں پہ النس ڈیولپ ہو چکی ہوتی ہے. تو ہمارے لوگ مسئلہ یہ ہے کہ وہ ٹھیک ہے, اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ جب مشکل پڑے تو آپ کوشش بھی کرو, اور اگر آپ کو تکلیف ہے تو آپ لوگوں کو بتاؤ تاکہ کوئی کسی کو پتہ چلے. آپ خود سفر کرو گے تو اس سے کیا نقصان آپ کا نہیں ہوگا بلکہ آپ کے فیملی کا بھی ہوگا,
اور اس کی اگلی آنے والی نسل کا بھی ہو، معاشرے کا بھی ہوگا. معاشرے کا تو ڈیفینیٹ ہے. اور معاشرے کا مسئلہ یہ ہے کہ ہر جگہ پاکٹس ہیں. لندن میں ڈفرینٹ پاکٹس ہیں، شیفیلڈ میں ڈفرینٹ پاکٹس ہیں، بیڈفورڈ میں ڈفرینٹ پاکٹس ہیں. یہ سارے ان میں اویئرنیس لانے کے لیے بھی بہت بڑی مہم کرنے کی ضرورت ہے. اور دوسرا یہ جو ایک اور امپورٹنٹ بات ہے کہ النس میں جب النس ڈیولپ ہو جائے، اس میں جو لوکل پاپولیشن ہے، جو یہاں کے لوگ ہیں، وہ تو جلدی پک کر لیتے ہیں. ہم لوگ میں تھوڑا سا اتنے احتیاط نہیں کرتے. تو جب اس لیے میرا اگلا سوال آپ سے بالکل یہی ہونے جا رہا تھا کہ اس کو کیسے اس کا تعین کیا جائے، کیونکہ ہمیں یہ اس بات کا تو اندازہ ہے کہ ہماری کمیونٹی میں یہ ایک مسئلہ ہے، اوپر سے ہم اس کے اوپر بات کرتے ہوئے بھی تھوڑا ہچکچاتے ہیں. تو کوئی شخص اس کو کس طرح جو ہے اس کو اندازہ لگا سکتا ہے آسانی سے کہ مجھے یہ مسئلہ ہے؟ اور جب کسی کو یہ احساس ہو، اس کو بجائے کہ یہ ہو مسئلہ یا نہ ہو، لیکن کسی کو اگر محسوس ہو کہ مجھے ایسا ایشو لگتا ہے اپنے ساتھ، تو ایسے کیا سٹیپس ہیں جو وہ لے سکتے ہیں اور کس طرف وہ رجوع کر سکتے ہیں؟ اس میں جیسے پاکستان میں NGOs ہوتے ہیں، تو یہاں پہ بھی اس طرح کی کمیونٹی سینٹر ہونے چاہیے جہاں اویئرنیس کافی کامن ہو. لیفلیٹ دیے جائیں. آج کل تو انٹرنیٹ کا زمانہ ہے، اور اس میں بھی آپ لوگ ویب سائٹ بنا کے اویئرنیس کر سکتے ہیں. لیکن جو علامات جو ہوتی ہیں وہ ایک دم آتی نہیں ہیں، علامات کو ٹائم لگتا ہے. تو مینٹل النس، دماغی جو النس جسے میں مرض کو کہہ رہا ہوں، وہ ٹائم لیتا ہے ڈیولپ ہونے میں. ایسا نہیں ہے کہ آج گئے، اور ہو بھی سکتا ہے ینگ بچوں میں بہت جلدی ہو جاتا ہے، جسے ہم سائیکوٹک ایپیسوڈ کہتے ہیں. اویئرنیس کے لیے یہ ہے کہ آپ مہم کر سکتے ہیں مسجدوں میں، ہفتے میں نہیں تو مہینے میں ایک اویئرنیس سیشن ہونا چاہیے. اور دوسرا یہ کہ ساتھ ساتھ جیسے کاؤنسلرس، ان کا ویکینڈ سیشنز ہوتے ہیں، تو وہاں بھی وہ اویئرنیس کرتے ہیں. چونکہ میرا تجربہ ہے، میں نے بھی تھوڑا کام کیا اس میں، تھوڑی سی پالیٹکس میں، لوکل پالیٹکس میں. تو بہت شکریہ آپ دونوں کے قیمتی وقت کا بہت شکریہ. جیسا کہ آپ نے سنا، ہمارے ساتھ ایکسپرٹس جو ہے وہ موجود تھے. اس کے اوپر ہم نے جو ڈائبیٹک پیشنٹس ہیں ان کے حوالے سے بات کی، جنرلی جو وٹامن ڈی کی کمی جو ہے ایشیائی کمیونٹی میں پائی جاتی ہے اس کے حوالے سے بات کی، اور اس سے بھی زیادہ اہم جو ایک مینٹل ہیلتھ کو لے کے ہماری کمیونٹی میں کچھ مسائل ہیں ان کے اوپر بات کی کہ وہ کیوں ڈیولپ ہوتے ہیں اور ان کا بچاؤ جو ہے وہ کس طرح ممکن ہے، اور اگر کسی کو خدا نہ خواستہ یہ مسئلہ ہوتا ہے تو ان کو کیا سٹیپس جو ہے وہ لینے کی ضرورت ہے. مزید آپ کے پاس اگر اس طرح کے کچھ ٹاپکس ہوں تو آپ ہم تک وہ سوشل میڈیا کے تھرو پہنچا سکتے ہیں، اور ہم اس طرح کے مزید پروگرام جو ہیں وہ آپ تک لاتے رہیں گے. بہت شکریہ.